حوالے سے آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ پریگنینسی اور مینسٹریشن پہ ہے. آج ہم بات کریں گے ان کنڈیشنز یا ان معاملات کے بارے میں جو اکثر لڑکی فیس کرتی ہے لیکن اس کو وہ انویئر ہوتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے پرٹیکولر کنڈیشن میں. اسی کے ساتھ ساتھ اس لیے آج ہماری جو پوڈ کاسٹ کی گیسٹ اسپیکر ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ اعظم خان. ڈاکٹر عائشہ اعظم خان, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. میں تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن کروانا چاہوں گی اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ, دین ہم کنٹینیو کریں گے آگے. ڈاکٹر عائشہ اعظم خان جو ہیں وہ گائنیکالوجسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آبسٹریشن ہیں. اس کا مطلب ہے اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں تو ڈاکٹر عائشہ اعظم خان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ پریگنینسی, چائلڈ برتھ اور ویمن کی ہیلتھ کیئر سسٹم پہ کام کرتی ہیں. ماشاء اللہ سے ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں, کیونکہ ان کے پاس 20 سال سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ہیلتھ کیئر میں, ڈائیورسفائڈ ایکسپیرینس رہا ہے ان کا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ اپنی ایک ویب سائٹ چلا رہی ہیں, ان کی اپنی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جس میں وہ بلاگ رائٹنگ کرتی ہیں, یا پھر اگر میں آسان الفاظ میں بات کروں تو وہ ڈفرینٹ ہیلتھ کیئر ٹاپکس کے بارے میں جو لڑکیوں سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں لکھتی ہیں وہ, تاکہ وہ اپنی نالج کو اپنے پیشنٹس تک شیئر کر سکیں. ڈاکٹر عائشہ پلیز اپنے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اور بتانا چاہیں ہمارے پارٹیسپینٹس کو. میرے بہت زیادہ تعریف کر دی آپ نے. میں پچھلے 20 سالوں سے گائنی اور آپس میں ہوں اور میرا ہر طرح کے پیشنٹ سے تعلق ہوتا ہے, جس میں ینگ بچیوں سے لے کر بڑے خواتین تک, اور ان کے بہت کامن سے پرابلم ہوتے ہیں جس میں ہم بات نہیں کرتے. جیسے آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے ماہواری اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں, اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو مدرز ہیں, جو ان کی مائیں ہیں اور ان کی فیملیز, ان کو بھی ہمیں تھوڑی سی ایجوکیشن دینے یا تعلیم دینے کی اور رہنمائی دینے کی ضرورت ہے, تاکہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ ہم چھوٹے لیول پر یہ بہت ہی جلدی اسٹیج پر ہم ان کو پکڑ بھی سکیں اور ان کا علاج کر سکیں وقت بر وقت. تو میں پچھلے 20 سالوں سے یہ ڈفرینٹ مختلف قسم کے جو گائنی, جو عورتوں کے اور ینگ بچیاں اور جو باقی خواتین ہیں ان کے مسئلے ان پہ کام کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ میری اسپیشل انٹرسٹ ہے جن کے بچے نہیں ہوتے ان کے میں علاج کرتی ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ابھی ہمارے کچھ مینسٹرل چیمپئنز ہیں جو ڈفرینٹ سندھ کے 2 جو بڑے ڈسٹرکٹ ہیں لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ, ان کے ڈفرینٹ گاؤں سے یہ لوگ ہمارے ساتھ آج کنیکٹڈ ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 جو راضی رومز ہیں جس میں عظمیٰ اور اربیلی ہماری 2 مینسٹرل چیمپئنز ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں, انہوں نے بھی اپنے کافی پارٹیسپینٹس کو انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ سارے آج آپ کو سن سکیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش اپنی پوری کریں گے کہ ہم میڈیکل ٹرمز کو اتنے آسان الفاظ میں ان کو بیان کر سکیں. جی ضرور, جی ضرور. اچھا, میرا پہلا سوال جو ہوگا وہ بالکل بیسک ہوگا کہ اگر ہم بات کریں فرٹیلیٹی کی یا پریگننٹ ہونے کی اور مینسٹریشن کے لنک کی, مینسٹریشن کس طرح کنیکٹڈ ہے پریگننٹ ہونے کے ساتھ یا پریگننسی کے ساتھ, اس کو تھوڑا سا بیان کریں پلیز. اچھا, جو یہ آپ کو بنیادی طور پہ تو سب کو معلوم ہے کہ ہر عورت کے جسم میں ایک یوٹرس اور 2 اووریز اور اس کے علاوہ 2 ٹیوبز ہوتی ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی دونوں انڈے دانیوں میں یا اووریز میں انڈے پڑے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ بلوغت کی عمر پہ یا ایڈلٹ کی طرف جاتے ہیں, یعنی 12-13 سال کی عمر میں یا 9-10 سال کی عمر میں آج کل, تو ہارمونز کو ایک ایسی سیکریشن ہے یا ایسی رطوبت ہے جو کہ ہمارے جسم میں خارج ہوتی ہیں, اور جب انسان بڑا ہونا شروع ہوتا ہے یا بالغ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ سے وہ ہارمونز نکلتے ہیں جو کہ یوٹرس اور اووریز پر, بچہ دانی پر اور انڈے دانی پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پہلے جو اب جسم میں انڈے دانیوں کے اندر انڈے موجود ہوتے ہیں, وہ انڈے دوبارہ سے یعنی میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس طرح سے قدرت کا نظام ہے کہ یوٹرس بھی یعنی بچہ دانی بھی اور انڈے دانی دونوں ایک نیا خاندان شروع کرنے کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اس کا جو شروع کا پارٹ ہے، ہر ماہواری جس طرح سے شروع ہوتی ہے اس میں ہارمونس کا لیول شروع میں کم ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے تاکہ ایک طاقتور اور مضبوط انڈا تیار ہو سکے، اور جو کہ حمل کرنے میں مدد دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بچہ دانی کی طے ہے وہ بھی اسی طرح سے تیار ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر حمل شروع ہو تو ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے میں اس کو پوری مدد مل سکے۔ تو اصل میں جو ماہواری کا مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ تولیدی نظام کو چلائے، دوسرا یہ جتنے بھی ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں نا جسم میں، اس سے جیسے فرق پڑتا ہے آپ کی جلد کے اوپر، بالوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، جو کولیسٹرول کے لیولز ہیں وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں عورتوں میں۔ اسی لیے وقت کے ساتھ یہ جو چھوٹی بچیاں ہیں جی جو بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو بہت اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ ہارمون صحیح مقدار میں نکل سکیں، کیونکہ اگر یہ غذا ان کی کم ہوگی تو یہ کولیسٹرول سے بھی بن رہے ہوتے ہیں نا ہارمونس، یا چربی سے جو جسم میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو یہ ان کی صحیح مقدار بن سکیں، اور پھر اس طرح سے یہ ایک جو رسپانس ہے، یہ ایک سائیکل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک بچہ سے نوجوان انسان تبدیل ہو رہا ڈاکٹر ہوتا آج ہے تو ٹھیک سارے بڑھ جاتے ہیں۔ جی جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس طرح جیسے ہی مینسٹریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو باڈی چینجز ہوتی ہیں، پھر جلد جی پہ بھی چینجز آتی ہیں، پمپلز بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہارمونل لیولز بھی چینج ہوتے ہیں، اس کے ساتھ نیوٹریشن بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور اس پہ جی ہم جو ہے اپنی آڈیو سیریز بھی بنائی ہے ہم نے اس پہ کہ ہم نیوٹریشن پہ بات کریں، ہم جی مینسٹرول چینجز پہ بات کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر ہم ان ڈیز کی بات کریں جس میں زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے یا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کسی لڑکی کے پریگننٹ ہونے کے، وہ ماہواری ہماری جو مینسٹرول سائیکل پیریڈ ہوتا ہے ایک منتھ کا، اس میں وہ کون سے ڈیز ہوتے ہیں جس کو ہم انگلش میں تو آرام سے فرٹائل ونڈو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ڈیز ہمیں کس طرح پتا چلیں، کس طرح ان کو ٹریک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جی ہمیں تھوڑا بتائیں۔ اچھا دیکھیں، ایک جو سمجھنے کی بات اور یہ ہے کہ ایک جو نارمل ماہواری کا سائیکل ہے نا وہ 24 سے 28 اور یا 32 دن تک ہوتا ہے۔ اب اس سائیکل کا پہلا دن وہ ہے جس دن ماہواری شروع ہوئی تھی، نہ کہ جس دن ماہواری ختم ہوئی، ٹھیک ہے؟ جس دن اگر کسی خاتون کو اگر آج کے دن سے ماہواری شروع ہوئی تو 7ویں دن تک یا جب تک ان کی ماہواری ختم ہوگی، وہ دن ہے جس میں پرانی پچھلے سائیکل کی جو لائننگ یا جو طے بچہ دانی کی بنی ہوئی تھی وہ ساری نکل گئی اور نئی بننی شروع ہو گئی۔ تو جیسے ماہواری ختم ہوتی ہے نا تو اس کے بعد آہستہ 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 یہ دوبارہ سے طے موٹی ہونی شروع ہو رہی ہوتی ہے، اور جس ماہواری کے ختم ہونے، جیسے کہ 7ویں دن ختم ہوئی تو اس کے 3 دن کے بعد سے یعنی وہ طے اتنی اچھی بن چکی ہوتی ہے، یعنی 10ویں دن سے لے کر 7ویں یا 18ویں دن یعنی جو اگلا ایک ہفتہ ہوتا ہے اس میں ایک تو بچہ دانی کی طے بھی بہت اچھی اور خوبصورت کہ جس میں حمل ہو، یعنی پریگنینسی سٹارٹ ہو سکتی ہے، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ جو انڈے دانی سے ہارمونز نکل رہے ہوتے ہیں نا اس سے انڈا بھی میچور ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے اور وہ نکل آتا ہے۔ تو یعنی اگر ماہواری ختم ہوئی 7 تاریخ کو تو 7 سے اگلا ہفتہ 14 ہے، تو 7 سے لے کے 14 سے 18 تاریخ تک وہ میکسیمم دن ہے جس میں حمل ہونے کا امکان سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ماہواری ختم ہونے کے بعد سے جو اگلا ہفتہ ہے وہ ہفتہ ہے جس میں حمل ہونے کا چانس سب سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی لڑکی کو ٹریک رکھنا ہے اس چیز کا تو وہ پہلے ماہواری کا پہلا دن ضرور یاد رکھے۔ جی ضرور، کیونکہ وہ لوگوں کو ایک یہ بھی بات میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یعنی ختم ہو گئی تو وہ پہلا دن ہے، نہیں، جس دن شروع ہوئی وہ اس سائیکل کا پہلا دن ہے، اور جب وہ ختم ہو گئی تو اسی ڈے کے حساب سے 7 دن گزر گئے تو 7 دن گزر گئے، ٹھیک ہے؟ تو 7ویں دن کے بعد سے لے کے 18ویں دن تک یعنی اگلا جو پورا ہفتہ ہے اس میں زیادہ چانسز ہے کہ ان کا حمل ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہم اوویلیشن کی جب بات کرتے ہیں یعنی کہ جب ایگز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ابھی اوویلیشن پیریڈ میں ہے، کوئی ایسے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں ہاں جسمانی طور پہ؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماہواری ختم ہوتی ہے نا تو اس کے بعد جسم میں سے یعنی تبدیلیاں ایسی آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ انڈے دانیوں میں سے ہارمونس نکل کے کام کر رہے ہوتے ہیں یوٹرس کے اوپر،
تو یوٹرس کی جو نارمل سیکریشنز ہیں سروائکل یعنی یوٹرس کے منہ کی، وہ پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ مقدار میں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی ان کو چیک کرنے کا طریقہ ہو تو ان کے تھریڈز بن رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک سمپل طریقہ اور بھی ہے کہ اگر روز ٹیمپریچر نوٹ کرنا شروع کر دیں تو جس دن ایگ باڈی میں یا انڈا نکلتا ہے اس دن ٹیمپریچر زیادہ ہوا ہوتا ہے 1 ڈگری. اور اب یعنی اگر کوئی شہر میں لوگ ہوں یا اگر کسی کے پاس اویلیبل ہو تو اس کی کٹس بھی ملتی ہیں. بیسیکلی یہ ایک ہارمون LH ہارمون ہوتا ہے یا کوئی ایسا ہارمون ہے جب انڈا نکلتا ہے تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. جس طرح پریگنینسی ٹیسٹ کی اسٹرپس ہیں اسی طرح اب ماڈرن سٹیز میں یا بڑے شہروں میں اس کی کٹس بھی اویلیبل ہیں جس کی وہ کٹ میں 2 لائنز آ رہی ہوتی ہیں اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انڈا نکل رہا ہے. لیکن جو ایک اگر جہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں ہے تو ٹیمپریچر کے ذریعے اور یہ جو سیکریشنز ہیں اس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے ڈیز ہیں. جو نارمل سیکریشنز ہیں اس سے یہ 3 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. ان کی یا جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کنسسٹنسی یا اس کو اسٹریچ کر رہے ہوں تو اس کی تاریں بن رہی ہوتی ہیں. اور اس کی جو خاصیت ہے وہ بالکل انڈے کی سفیدی کی طرح ہو جاتی ہے. اس میں کوئی اسمیل اور کوئی کلر نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب جسم تیار ہے کہ اب اس کی پریگنینسی سٹارٹ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح پریگنینسی یہ کٹس ہوتی ہیں اسی طرح اوویلیشن ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کٹس آتی ہیں اور وہ اکثر کیونکہ وہ ماڈرن اور بڑے سٹیز میں ہوتی ہیں جس طرح لاہور ہو گیا, کراچی, اسلام آباد. چھوٹے شہر میں آپ یہ جو آپ کو علامات بتائیں اس سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو اس سے آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. صحیح, مطلب ہلکا سا فیور فیل ہوگا یا پھر ٹیمپریچر تھوڑا سا زیادہ طریقہ جی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیریڈز اینڈ ہوئے تو آپ ٹیمپریچر روز لینا شروع کر دیں صبح کا پہلا. اور جب فیور نہیں ہوتا, فیور تو اس سے اوپر ہوتا ہے نا, جیسے 0.1 کا فرق پڑ سکتا ہے. یا اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہو جہاں پہ کہیں چھوٹا بیسک ہیلتھ یونٹ بھی ہو وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فوراً دیکھ لیتے ہیں 0.1 ڈگری جو بڑھ جاتا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ جی اب یہ ہو رہا ہے. دوسرا اب ہر جگہ الٹرا ساؤنڈ بھی اویلیبل ہے چھوٹے سے چھوٹے کلینک پہ. تو سائنٹیفکلی آپ اگر ایک پروب رکھ کے اگر کوئی دیکھنا چاہے جن کا جیسے ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ان کے انڈے تیار ہیں. اس کا سائز نظر آ رہا ہوتا ہے اووری کے اندر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کافی لڑکیاں یا خواتین جو ہیں وہ پریگنینسی نہ ہو ان کو اس لیے وہ برتھ کنٹرول پلس کا استعمال کرتی ہیں یا کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں جن کو پریگنینسی نہ ہو, یا فیملی پلاننگ کی اگر میں بات کروں تو فار ایگزامپل اگر لڑکی جو ہے وہ برتھ کنٹرول پلس استعمال کر رہی تھی اور اس کے بعد اس نے وہ چھوڑ دی اور اب وہ پریگننٹ ہونا چاہتی ہے تو اس کی ماہواری پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے برتھ کنٹرول پلس کا؟ دیکھیں جو برتھ کنٹرول پلز ہے نا ان کی ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ اگر ایک دفعہ کھا لی تو پتہ نہیں سالوں شاید لگ جائے یا مہینوں لگ جائیں. یہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن یا معلومات آپ کو دینا چاہوں گی کہ ایون جن کا ہم IVF بھی کرتے ہیں نا یا جو جن کا بچے کا علاج کر رہے ہیں بیسیکلی یہ جو برتھ کنٹرول پلز ہیں ان میں بہت تھوڑی مقدار ہے ہارمون کی. جب کوئی بھی انسان اس کو لیتا ہے نا تو اووری کو اس طرح سے کام کرتی ہے کہ انڈے بنانے بند کر دیتی ہے. اور کوئی بھی دوائی آج تک ایسی ایجاد نہیں ہو سکی جو کہ پرماننٹلی کوئی یعنی اپنا کام کر سکے. تو یہ جو جتنے بھی ہارمونس ہیں یہ جسم سے نکل جاتے ہیں. جیسے ہی آپ پل سٹاپ کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے جو انڈے بننا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور یعنی ودن اے منتھ اور 2 وہ فرٹیلیٹی یا جو ایبلٹی یا یہ کہ حمل جلد ہو تو وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کام. ٹھیک ہے, اس کا اس ڈیوریشن پہ یا کتنا عرصہ کھالی دوائی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ 40 سال سے چھوٹے لوگ اس کو لیں. 40 سال سے چھوٹے لوگ اس سے جی. اور باقی جو رسک جیسے فیکٹرز ہیں وہ جو بھی ڈاکٹر یا جو بھی بیسک ہیلتھ یونٹ پہ یا منصوبہ بندی کے سینٹر پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور چیک اپ کرتے ہیں اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں دوائیاں تاکہ مریض کو کم سے کم مسئلے ہوں. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بہت اچھی اور انفارمیٹیو بات کی ہے کہ کیونکہ اکثر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں
یا کوئی لڑکی جو ہے وہ کانٹرسیپٹیوز لے گی یا برتھ پلز لے گی تو اس کی ماہواری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے یا irregular ہو ماہواری نہیں ہوگی ختم، کبھی بھی نہیں ہوگی ماہواری. تو آپ ہارمونس دے رہے ہیں وجہ سے ماہواری ختم نہیں ہوگی. یہ ضرور ہوگا کہ اس کے انڈے دانیاں انڈے نہیں بنائے گی. دیکھیں جو کانٹرسیپٹیو یا منصوبہ بندی کی جو گولیاں ہیں نا ان کے پہلے ڈوز زیادہ تھی تو اس کے مسئلے مسائل زیادہ آ رہے تھے، لیکن اب تو ہر طرح کی دوائی موجود ہے اور فریلی اویلیبل ہے جس میں ڈوز بھی کم ہے ہارمونس کی. اور جو آپ نے ماہواری کی بات کی جیسے جس کا سائیکل ارریگولر ہے، منصوبہ بندی کی گولیوں کے اپنے نقصانات کچھ ہیں لیکن ان کے فوائد بھی بہت ہیں کہ جن کا ارریگولر سائیکل ہے یا ماہواری کی باقاعدگی ہے وہ بالکل ریگولر ہو جائے گی. جس کو بہت ماہواری آتی ہے وہ کم ہو جائے گی، درد اگر جن کو بہت ہوتی ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جیسے کانٹراسیپشن یا منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سسٹ پڑی ہوئی ہے وہ بھی، کیونکہ بیسیکلی انڈے دانی کی وہ کم ہو جائے گی کیونکہ یہ لو ڈوز یا تھوڑی سی مقدار میں ایسٹروجن جو نارملی جسم میں انڈے دانیاں نکالتی ہیں اور پروجسٹرون ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اگر آپ کسی بھی دوائی کو ڈاکٹر یا جو بھی معالج ہے اس کے مشورے سے لیں اور وقت پہ لیں اور اس کی جو ہدایات ہے اس پر عمل کریں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو مسئلہ ہوگا کسی بھی مریض کو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میرا اگلا سوال بہت بیسک ہے لیکن میں چاہوں گی کہ میں یہ سوال ضرور کروں آپ سے کہ جی. کیا پریگنینسی کے دوران جو ہے وہ ماہواری ہو سکتی ہے لڑکی کو؟ اچھا دیکھیں اس میں نا دو ہیں کہ کیا یہ کہاں سے بلڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا خون کہاں سے آ رہا ہے. کئی لوگوں کو ماہواری جب یہ رک جاتی ہے اور حمل چل رہا ہوتا ہے، اگر کوئی بھی وہ ہارمونس کی پریپریشن یا گولیاں لے رہے ہوں یا ٹیکے لگوا رہے ہوں، جب بھی پروجسٹرون ہارمون جو کہ حمل کے دوران اس کے لیول یا مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جب بھی وہ نیچے گرے گا تو اسپاٹ لگ سکتا ہے. جیسے دوائی کا ٹائم اوپر نیچے کیا یا پروجسٹرون کا لیول یا یہ ہارمون کا لیول کم ہو یا irregular پلیسنٹا سے نکل رہا ہو تو اس صورت میں ہم یہ دے رہے ہوتے ہیں دوائی. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی بھی خاتون کو حمل کے دوران بلیڈنگ یا خون پڑتا ہے تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ لوکل کوئی ریزن تو نہیں ہے کہ نیچے سے کوئی رسولی پڑی ہے، کوئی موقع سروائکل پالپ ہے، وہ ہو سکتا ہے. پھر جو بہت کامن ہے وہ اوول کا اپنی جگہ پہ موجود ہونا. کئی لوگوں کی اوول یا پلیسنٹا تھوڑی نیچے ہوتی ہے جو کہ بلیڈ کر سکتی ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. اور اس کا سب سے سمپل کلینکل ایگزامینیشن پہ اگر وہ چیک کر رہے ہوں تو یعنی اوپر سے بھی تو بچہ یا جو بھی پریزنٹنگ پارٹ ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے. اور اب تو ہر جگہ الٹرا ساؤنڈ پڑے ہوئے ہیں تو پروب سے آپ فوراً الٹرا ساؤنڈ ابڈومینل الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور پھر اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اوول کا مسئلہ تو نہیں، کیونکہ یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی کی اوول نیچے ہے تو وہ جان لیوا یا خطرناک حد تک بلیڈنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ حمل کے دوران جو بلیڈنگ ہے نا اس کو کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی قدرت آپ کو وارن کر رہی ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر شروع کے دنوں میں ہوئی تو وہ آپ نے تھریٹن یا خطرہ ابارشن کا اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی وجہ تو نہیں کہ خود بخود ابارشن ہونے کی وجہ ہو رہی ہو، یوٹرس کا منہ کھل رہا ہے کہ نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو بھی ہے یہ ڈاکٹر ہسٹری پر بھی یعنی سوالات پوچھ کے چیک کر کے ایگزامینیشن پر اور انویسٹیگیشن، جیسے الٹرا ساؤنڈ ایک بہت بیسک انویسٹیگیشن ہے. اگر اس جگہ پہ نہیں ہے تو پیشنٹ کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے جا کے وہ بچے کا پوزیشن، بچے کی ہارٹ بیٹ، پلیسنٹا. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمیں جو ہے ڈیورنگ پریگنینسی بلیڈنگ کو کبھی بھی جو ہے لائٹلی نہیں لینا چاہیے، لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس کا علاج بر وقت اور صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. I think شیوانہ تھوڑی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. So I will wait for her to join. لیکن میں اس کو پاز کر کے تھوڑا سا سوال یا کوئی ایسی چیز جو ڈاکٹر عائشہ سے آپ لوگ پوچھنا چاہیں جب تک شیوانہ آتی ہیں. شیوانہ آپ آ گئے. I'm so sorry میری ڈسکنیکٹ ہو گئی کال.
डॉक्टर साहिबा मैं ये कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की ब्लीडिंग को जो है वो हम एक वार्निंग की तरह ही समझें या फिर नॉर्मली भी हमें ब्लीडिंग हो सकती है? देखिए नॉर्मली किसी भी हमल में ब्लीडिंग नहीं होती, क्योंकि Okay. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना ज्यादा होता है जिसम में, वो ब्लीड नहीं करता। इसीलिए मैं ये बात समझा रही हूँ कि आपको अगर किसी मरीज को ऐसा है तो वो बेहतर है कि करीबी कोई भी बेसिक हेल्थ यूनिट अगर वहाँ पे है उधर जाए, अगर वहाँ नहीं है तो उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में या अस्पताल में जाना चाहिए। देखिए अगर वो देख लेंगे वहाँ पे डॉक्टर्स या जो भी ट्रेंड स्टाफ होता है, ट्रेडिशनल ये जो हमारा मेडिकल स्टाफ जो भी होता है, तो वो एटलीस्ट ये खतरनाक जो मसले हैं उनको देख के पहले ही उसको रेफर कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो वो तसल्ली देकर और सारा कुछ यानी देखकर मरीज को वापस भेज सकते हैं। सही। अच्छा, इसी को ही मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगी कि आपने थोड़ा तो बता दिया इस बारे में कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, उसके क्या क्या वजूहात हो सकती हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है। एक तो आपने बताया कि ओवल के बारे में, और इसके अलावा एक आपने बताया कि अबॉर्शन भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई और रीजन होता है या फिर यही 2-3 रीजंस होते हैं? नहीं, इसके अलावा देखें ये तो एक बेसिक सी बात थी। सबसे देखें शुरू के 3 माह में हो रहा है तो सबसे पहले हमने थ्रेटेंड या अबॉर्शन होने के खतरे को जो होता है उसको देखना होता है, यानी उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं कि क्या ग्रोथ हो रही है। अगर पहले 3 माह की बात करें, मेरे ख्याल में वो ज्यादा आसान होगा समझाना। पहले अगर 3 माह में कोई किसी औरत को ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले ये देखना है कि उसकी प्रेगनेंसी ठीक है। ठीक होने का मतलब ये कि वो एज या जो उसको आखिरी माहवारी की तारीख थी उसके साथ ये कॉरेस्पॉन्ड करिए, उसके मुताबिक ही है कि नहीं। 3 माह प्रेगनेंसी की जगह कहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ये यूट्रस के अंदर ही पहला। इसमें सबसे बुनियादी बात ये कि पहले 3 माह में एक दफा अल्ट्रासाउंड से आप प्रेगनेंसी का नंबर के 1 है या 2 है, ट्विंस हो उसमें भी ब्लीड कर सकता है, प्रेगनेंसी पड़ी किधर हो, ये यूट्रस के अंदर है भी कि नहीं, क्योंकि कुछ औरतों में ट्यूब में भी प्रेगनेंसी पड़ी होती है जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। उसमें पेशेंट को सबसे पहले थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है, फिर पेन बहुत ज्यादा होती है, और अगर ट्यूब में हो तो ट्यूब फटे और इंसान की जान जा सकती है। तीसरा, अगर जब ये हम सारी चीजें देख लेते हैं कि नंबर 1 है और यूट्रस के अंदर पड़ी है, फिर हम देख रहे होते हैं कि ग्रोथ किस तरह की हो रही है। कभी कभी पहले 3 माह में ग्रोथ सही नहीं हो रही होती, यानी कि हार्ट बीट आई या रुक गई तो खुद ब खुद नेचर उसको निकालने की कोशिश करती है। कभी कभी बना ठीक ना हो तो भी नेचर या कुदरत उसको खुद ब खुद जाया करने की कोशिश करती है, ठीक है। फिर इसके अलावा पहले 3 माह में बहुत से हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं, मसलन थायराइड, शुगर हमारे बहुत कॉमन है, ब्लड प्रेशर है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं या बीमारियां हैं उसमें भी बच्चा ज़ाया होने का खदशा होता है। फिर कई लोग ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं, कई लोग खून पतला करने वाली दवाइयों पे होते हैं, कई ऐसी दवाइयां जो हमल के दौरान नहीं देनी होती और उनको नहीं पता होता, वो ले रहे होते हैं, तो वो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट ऐसा होता है कि वो चलने ही नहीं देता प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो पहले 3 माह में ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है। फिर अगर अगले 3 माह में देखें, यानी तीसरे महीने से छठे या 7वें महीने, उसमें आपको देखना होता है कोई लोकल रीजन नीचे है, यानी सर्विक्स या यूट्रस के मुंह के ऊपर कोई इन्फेक्शंस तो नहीं जो जा रही हैं, कोई रिसोली तो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, ये जनरलाइज्ड बातें कर रही हूँ। फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स तो है ही हैं, फिर इधर भी ओवल का मसला है कि नहीं, फिर बच्चा ठीक बना हुआ है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। और इस दौरान जो पहले 3 माह के बाद होता है उसमें कभी कभी प्री टर्म लेबर, जैसे वक्त से पहले दर्दें लग जाना, उसमें कई पेशेंट्स कुछ भी नहीं होता, उनकी बच्चेदानी का मुंह ही इतना वीक होता है कि पेशेंट पहले फटाफट ब्लीड करना, यानी थोड़ा सी स्टार्ट हुआ और इतना ज्यादा पेन्स शुरू हो जाती हैं कि वो अबॉर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो भी पता चल जाता है आपको। और फिर कई लोगों में जैसे अब 3 से 6 माह में ये, फिर उसके बाद भी प्री टर्म लेबर है, फिर प्लेसेंटा की ओवल के मसले मसाइल हैं। तो इसीलिए ये सारे जो कुछ, यानी अगर आप उसको सादा अल्फाज में समझना चाहें तो ये हो सकता है कि वो वजूहात जो हमल से रिलेटेड है या उसकी वजह से है, या कोई और प्रॉब्लम थी जो हमल में ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये अगर इस तरह से आप समझें, और
کہ پہلے 3 ماہ میں کیا ہو سکتا ہے, مڈل کے 3 ماہ میں کیا ہو سکتا ہے, اور آخری 3 ماہ میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف وجوہات ہیں حمل کے دوران بلیڈنگ ہو جانے کی. صحیح. اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی کنیکشن رہے اور آپ الٹرا ساؤنڈ کروا دیں. جی, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے, سب سے پہلے وہ لوکلی دیکھ کے بتاتے ہیں. دیکھو, اور کبھی کبھی آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان میں ابھی بھی ہمارا جان جانے کا حمل اور اس سے ریلیٹڈ پرابلمس کی وجہ سے کافی ہے. پہلے سے تو کم ہوا ریٹ, لیکن ابھی بھی ہیمریج یا خون کا ضائع ہونا جو ہے, یہ ایک بلڈ پریشر اور اس کے ساتھ ایک بڑی وجہ ہے عورتوں کی جان جانے کی. تو اس لیے یہ کوئی بھی پیشنٹ جس کو ایک دفعہ بلیڈنگ ہوئی ہے, ہم سوال پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوا تھا پچھلے حمل میں, اگر پچھلے میں بھی ہوا تھا تو بھی اس میں زیادہ چانس ہوگا. دوسرا, اگر اس حمل میں ہی ہو رہا ہے تو پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پیشنٹ کو ٹائملی وقت ضائع کیے بغیر فیصلہ کریں اور اس کو مناسب جگہ پہ بھیجیں, تاکہ اس کو جو 3 ڈیلیز ہے نا, کہ ڈیلے آپ نے ڈائگنوز نہیں کیا, ڈیلے آپ نے ڈیسیجن میں بھی کیا, یعنی فیصلہ کرنے میں دیر کرتی, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر تیسرا ڈیلے ہو جاتا ہے یا وقت ضائع ہونا, جہاں پہ گئے اور وہاں پہ ڈیلے ہو. لیکن جو ہمارے ہاں میجر ڈیلیز ہو رہے ہیں نا, یا جہاں پہ ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں, وہ ایک ٹائملی فیملی اور کی ایجوکیشن یا عورت کی اپنی تعلیم یا آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لیٹ فیصلہ کیا جائے. اگر ہم ٹائملی فیصلہ کر لیں تو ٹائملی مریض وقت پہ ہسپتال پہنچ جائے, اور وہاں پہ لوگ اس کو اسی وقت دیکھ کر, اور اس کو اگر وہاں پہ علاج ہو سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو بڑے ہسپتال میں بھیجا جائے بڑے مسئلے شروع ہونے سے پہلے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں یا دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ چھوٹی بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. جس طرح آپ نے پہلے مینشن کیا کہ 9 سال کی عمر میں یا 11 سال کی عمر میں جو ہے وہ ماہواری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہم نے بھی نوٹ کی ہے کہ جیسے ہی وہ پہلی ماہواری ہوتی ہے تو وہ اپنی لڑکیوں کی شادی کا سوچتے ہیں اور اس کی شادی کروا دیتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ چائلڈ میرج کا کیا کوئی لنک ہے مس کیریج کے ساتھ یا بلیڈنگ کے ساتھ, یا جی وہ کافی ینگ ایج ہوتی ہے, تو اس میں رسک آف کمپلیکیشنز یا مسئلے مسائل یقیناً زیادہ ہے ایڈلٹس کے ساتھ, کیونکہ ابھی پورا جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ انسان کی ہوتی رہتی ہے 18-20 سال تک. تو اس میں نہ وہ مسئلہ تو نہیں ہوتا, لیکن زیادہ پرابلم ہونے کا نارمل پاپولیشن سے, جیسے 18-20 سال کی عمر کے بعد سے, وہ زیادہ ہے مسئلہ ینگ ایج کی شادیوں کا. اچھا, میں پارٹیسپینٹس کو بھی یہ بات بتانا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جب ینگ عمر میں شادی ہوتی ہے تو یا پھر جلدی شادی ہو جاتی ہے تو اس میں رسک آف کمپلیکیشنز یعنی کہ رسک زیادہ ہوتا ہے. ہاں, لڑکی کی ہیلتھ پہ کوئی افیکٹ پڑ سکتا ہے. تو کیونکہ ہماری جو باڈی ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے 18 سال تک, 18 سے 20 سال تک وہ ہماری باڈی چینج ہوتی رہتی ہے اور گروتھ کرتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہارمونل امبیلنس کی بات کی, اس کے ساتھ ہی میں کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ مینسٹرل پرابلمس جس طرح سے اینڈومیٹریوسس ہو گیا, PCOS ہو گیا, اور اس طرح سے کوئی اگر مینسٹرل پرابلم فیس کر رہی ہے تو کیا اس کی پریگنینسی پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم بات کر لیں اینڈومیٹریوسس پہ. دیکھو, اینڈومیٹریوسس کا مطلب یہ ہے کہ یوٹرس کی لائننگ کی طرح کے سیلز یا بچے دانی کی تہ کی طرح کی جو تہ ہے وہ بچے دانی کے علاوہ پائی جا رہی ہے, جیسے اووری میں, ٹیوب کے ارد گرد, پیٹ کے اندر, اس کے علاوہ انتڑیوں پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ پلیز. I'm very sorry, disconnect. No, it's okay. It's completely fine. اچھا, جو اینڈومیٹروسس ہے اس کے اگر ہم کانسیکوینسز کی بات کریں تو اینڈومیٹروسس کا مطلب یہ ہے
کہ جو میں نے جیسے بتایا تھا کہ انڈومیٹریم کی طرح کے جو سیلز ہیں وہ باقی جگہوں پہ پائے جا رہے ہیں. اگر یہ یوٹرس کے اندر ہوں تو زیادہ تر یہ اووریز کے اوپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اووری میں سسٹ بنتی جاتی ہے اور جو نارمل ایگز ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. تو پیشنٹ ایک یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا, جب جتنی دفعہ ماہواری آئے گی اتنی دفعہ جو ساری چیزیں وہ جیسے ماہواری کا خون تو باہر آ جاتا ہے, یہ سارے اندر رہتا ہے اور چیزیں اندر جڑنا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں انتڑیاں ہیں, ٹیوبیں ہیں, پخانے کی نالی ہے, ریکٹم جس کو کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آہستہ 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 اور جو اومینٹم یا جو پیٹ کے اندر چربی پڑی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ جڑ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ٹیوبوں 3-4 وجوہات سے کہ اووری کے اوپر پور کوالٹی یا چھوٹے انڈے بننا شروع ہو جاتے ہیں, ٹیوبس جو ہیں وہ کام ہی نہیں کرتی یا بلاک ہو جاتی ہیں, اور جو یوٹرس ہے جس میں بچے نے شروع ہونا تھا اس کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ بچہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا حمل وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ زیادہ تر انڈومیٹریوسس والے جو لوگ ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں پیٹ میں درد کے ساتھ. اس لیے جب بھی کوئی ینگ مریض پیٹ کی درد کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ ینگ بچی کا کرواتے ہیں اور اس میں ایکسکلوڈ کرنے یا کوشش کرتے ہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس کا کوئی سسٹ تو نہیں پڑی ہوئی اندر. اچھا, دوسرا یہ سارے انڈومیٹریوسس کے پرابلمس ہیں. اس میں جو اس کی علاج ہے اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ٹائملی شادی کے بعد اگر پہلے پتہ تھا یا شادی کے بعد اگر پتہ چل گیا تو جلدی ٹریٹمنٹ شروع کروائیں, کیونکہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا اتنا اس کو علاج کرنا مشکل ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ جو آپ کا جو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا طریقہ علاج ہوگا. انڈومیٹریوسس کے لیے نا اس کی گریڈز ہیں, جیسے 1 2 3 4, یعنی صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 2 صرف یوٹرس اور اووریز پہ پڑا ہوا ہے اور 3 اور 4 جو ہے وہ پیٹ سے باہر ہے, پیٹ یعنی اوپر بھی چلا گیا اور پورا پیٹ بھر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ نارمل طریقے سے ہونے کا جو چانس ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا. یعنی اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بچہ یا مختلف جو بڑے علاج ہیں مہنگے وہ کروانے پڑیں گے. لیکن سٹیج 1 اور 2 کا مطلب یہ ہے کہ صرف انڈا دانی میں آیا تھا اور ٹیوبیں وغیرہ ٹھیک ہیں اور کوئی سسٹ بنی ہے. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ گولیاں اور انجیکشنز کسی بھی طریقے سے انڈے جیسے تھوڑے بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ کیا جاتا ہے, اور اگر یوٹرس کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر حمل نارمل طریقے سے IUI ایک طریقہ کار ہے, چھوٹا علاج ہے, اس سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ انڈومیٹریوسس کا طریقہ علاج ہے. اور اس کے مسئلے جو دوسری بات آپ کر رہی تھی PCOS کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاتون میں نارمل یوٹرس اووری اور ٹیوبس تو پڑے میں بناوٹ کے طور پہ, لیکن مسئلہ صرف اور صرف انڈے دانی میں آ رہا ہے. انڈے دانی میں مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہارمونز کی تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انڈے ان میں بنتے ہیں لیکن چھوٹے اور کوالٹی وائز اتنے اچھے نہیں ہوتے, یعنی کہ ان میں حمل کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے ایز کمپیئرڈ یا اگر اس کا تناسب نکالیں نارمل پاپولیشن سے. اور یہ لوگ پریزنٹ یا کس طریقے سے آتے ہیں, یعنی اگر ینگ بچے آئیں تو ان کے پیریڈز آ نہیں رہے ہوتے یا شروع نہیں ہو رہے ہوتے. کئی لوگ اس سے آتے ہیں کہ جی ماہواری مہینہ 1.5 مہینہ اوپر آ رہی ہے. کئی لوگ اس طرح سے آتے ہیں کہ 4-6 مہینے گزر گئے, آئی تھی اور پھر اب رک چکی ہے. پھر کئی لوگ اس طرح بھی آتے ہیں کہ جی ماہواری رک ہی نہیں رہی کیونکہ ان میں ہارمون کے لیولز بہت ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں. تو اور یہ ہے صرف ان کا پیریڈز کا پرابلم. اگر ینگ ایج میں ہو تو ہم ان کو دوائیاں دے کے ان کا سائیکل ریگولر کرتے ہیں, مگر PCOS یا پالیسسٹک اووریز یا یہ جو انڈے دانیوں کا مسئلہ ہے اس کی تعلق ہے آپ کے بلڈ اس سے شوگر لیول سے, آپ کی فیملی ہسٹری یا شوگر لیول بڑھانا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ انسولین ایک ہارمون ہے جسم میں جو کہ آپ کی شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے. ان میں وہ ہارمون انسولین کام ہی نہیں کرتا. اور جو PCOS ہے اس میں اس کی تعلق ہے وزن زیادہ ہونے سے, چربی کی مقدار زیادہ ہوگی تو یہ بڑھ جائے گا اور اووریز کے ہارمونز یعنی تناسب ان کا الٹ جائے گا. اور اس کے علاوہ اس میں اگر نوٹ کریں کلینکلی یا
دیکھنے میں مریض کی جو گردن ہے اور اس کی بغل, اس کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسولن جسم میں کام نہیں کر رہی صحیح طریقے سے. اور پھر منہ پہ بال, یعنی چھاتی پہ بال, پھر اس کے علاوہ جسم پہ سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کا جو تھائرائڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک جو گلے کے اندر ایک گلینڈ پڑا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ جی پیکوس میں شوگر کی مقدار جسم میں زیادہ ہوتی ہے, تھائرائڈ کام نہیں کرتا, تھائرائڈ کے جو ہارمون ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس میں جو 2 ہارمونز شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ FSH جو کہ انڈے بنانے کے لیے برین سے یا دماغ سے نکل رہے ہوتے ہیں, اور LH جو کہ دانیوں پہ سے نکلتا ہے اور یوٹرس کو تیار کرتا ہے پریگنینسی, ان کا جو تناسب ہے وہ الٹ جاتا ہے. یعنی اگر کسی بھی پیشنٹ کے آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس میں LH کی مقدار کمپیریٹیولی یا تناسب میں FSH سے ڈبل ہو گئی ہوتی ہے. اور پھر ان کو اس کو سیریسلی اس لیے لینا ہوتا ہے کہ دیکھو ینگ ایج میں انہوں نے پیشنٹ صرف ارریگولر سائیکل کے ساتھ آیا, لیکن مڈل ایج میں بچہ نہ ہونے کا مسئلہ, پھر اگر ان کو علاج کی ضرورت پڑتی ہے ویٹ اتارنے کی, اور پھر مڈل ایج میں یہ پریزنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ڈائبٹیز کے ساتھ, یا یہ جو شوگر ہے ہماری اس کے لیولز جسم میں مقدار بڑھ جاتی ہے, تھائرائڈ کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ ان میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہوتا ہے, اور جب بھی کولیسٹرول کا نارمل لیول ہوگا تو دل کی بیماریوں کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور اگر یہ ساری سچویشن اس طرح چلتی رہے تو یہ عورتیں زیادہ نارمل پاپولیشن یا نارمل عورت کی نسبت زیادہ چانس ہے کہ ان میں یوٹرس کی تہ میں ایسٹروجن زیادہ ہونے کی وجہ سے اتنی تبدیلیاں آتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ چلتا رہے تو اس میں کینسرس یا جڑوں والی رسولیوں کی بھی اسٹیج آ جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو ان پیشنٹس میں ہمیشہ پروجسٹرون یا جو بھی ہے سائیکل کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. میں اب کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے تو میں کنکلوژن کی طرف چلوں گی, لیکن میرا اگلا کویشچن اس طریقے سے ہوگا کہ جب ایک مطلب ایک پریگنینسی کا پورا دورانیہ گزر جاتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ جب ایک چائلڈ برتھ کی اسٹیج میں ہوتی ہے تو اس کا ماہواری کا جو سائیکل ہے وہ پھر کس طرح بہیو کرتا ہے. اگر آپ ہمارے سیشن کو اس کویشچن کے آنسر کے ساتھ کنکلوڈ کریں, پھر ہم اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھیں گے اگر ان میں سے کوئی کویشچن کرنا چاہیں. جب بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس کے 40 دن کے بعد دوبارہ سے وہی نیا سائیکل شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ سارے ایسٹروجنس اور پروجسٹرون لیولز گر جاتے ہیں اور دوبارہ سے نیا سائیکل یا نئے سائیکل کی ابتدا ہو جاتی ہے. مگر وہ عورتیں یا وہ لوگ جو کہ فیڈ کرا رہی ہیں مائیں, تو اس پرولیکٹن کا ہارمون زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کبھی کبھی بچہ دانی کی جو تہ ہے وہ کافی پتلی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو ماہواری نہیں آتی. یہ ایک بہت کامن سی بات ہے. اور ان میں پرولیکٹن جب بھی زیادہ ہوگا تو حمل یعنی ایک قدرتی منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی ہے کہ بچہ دانی کی تہ اتنی موٹی ہوتی ہی نہیں کہ حمل سٹارٹ ہو سکے, لیکن چانسز حمل کے کم ہو جاتے ہیں نارمل پاپولیشن کی نسبت. صحیح, مطلب ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ بریسٹ فیڈنگ یا پھر جب آپ بچے کو دودھ پلاتے ہیں پھر بھی جو ہے آپ کی ماہواری پہ اثر پڑ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ السلام علیکم میم. السلام علیکم. ایکچولی میں دیکھ نہیں سکتی, میں نے کیمرہ اپنی طرف کیا ہوا ہے, میرا کیمرہ وہ کام نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں اس طرح سے دیکھ رہی تھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں پارٹیسپینٹ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحبہ سے تو جلدی سے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں, ہمارے پاس 10 منٹ ہیں ابھی. جی میڈم جی پلیز جی سنم پلیز. میرا کوشچن ہے لڑکی کی عمر کم ہے, اس کو پورا منسس آتے ہیں اور موٹا بہت ہے, اور 3 منتھ 6-7 منتھ. اچھا سنم کا میرے خیال سے کویشچن یہ تھا کہ لڑکی کی عمر کم ہے اور موٹاپا زیادہ ہے اور مینسس کا کہہ رہی تھی. جی سنم, مینسس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہی تھی؟
जी मैम। अपना सवाल प्लीज रिपीट करें। दरअसल मैं हॉस्पिटल में हूँ, इसीलिए नकाब भी लगा हुआ है और मेरे साथ जी जी सनम सवाल भी है। सनम सवाल करें। मैम हाँ मैम मैं हॉस्टल में हूँ। मेरा मैम सवाल ये हुआ ये थी कि मतलब मना मेंसेस जेके अचन था ना मंथ में जी उहे जेको आहे त मना 5 महीना भी नथा अचनि, वरी हिकिड़े महीने में था अचनि, त उनमें मना किंसी घणा था अचनि, ऐं मना उनमें जेका आहे न काफ़ी मना उहा सुजी वई आहे, मना ऐं पेट बि सुजी वियो अथसि ऐं मोटापो घणो थी वियो अथसि। अच्छा उहो सवाल आहे। मना पूरो मैम मां तव्हांजो सवाल समझी हम। डॉक्टर साहिबा सवाल ये है कि मेंसेस जो है वो 5 महीने तक नहीं आते, लेकिन फिर एक महीना आते हैं तो वो इतने ज्यादा आते हैं कि उनकी कोई हद नहीं होती, और इसके अलावा जो है वो उसकी वजह से सूजन और मोटापा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इनकी उम्र कितनी है? सनम मेरे ख्याल से सनम जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई देखिए है हमारे गनल, साथ। हम अगर इसका जवाब दें, इनका सवाल जी का जो जवाब है ना वो इन्हीं के सवाल के अंदर है कि मोटापा बहुत हो रहा है। देखें मैंने जैसे बात की थी कि जब भी जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ेगी ना तो हार्मोन्स के लेवल डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये सबसे पहले इनको ये करना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा माहवारी आती है वो इसलिए आती है, उसकी वजह ये है कि 5 से 6 महीने उनकी बच्चेदानी की तह मोटी होती रहती है, ठीक है, और जब फिर वो लेवल्स हार्मोन्स के गिरते होंगे तो वो सारी शेड ऑफ ये सारी बाहर आ जाती होगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर इनको माहवारी के दौरान इनको दवाइयाँ जो करीबी डॉक्टर से अगर ये पूछें तो वो ब्लड को लॉस को या खून के बहाव को रोकने की, और इनका सबसे पहले माहवारी के एक तो इनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जिस पे पता चले कि क्या बच्चेदानी की तह जो है वो मोटी हो रही है, क्या रिसौली तो नहीं अंदर कोई पड़ी हुई, या यूट्रस या ओवरी में कोई रिसौली है या पानी की थैली तो नहीं है जिसमें से हार्मोन्स निकल के इनका साइकिल को रेगुलर करें। और जी, और इसके अलावा इनके हार्मोन्स के टेस्ट होने चाहिए, और जो भी इनकी रिपोर्ट आए इसके मुताबिक इनको डॉक्टर साहबान ट्रीट करेंगे। लेकिन इनको अपनी अगर जब भी ये ओवर ड्यू या इनके दिन ऊपर जा रहे होते हैं इनको फौरन अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से तब्दीलियाँ जब तक इनके हम दवाई नहीं देंगे तो ये बढ़ेगा मसला। इनका वेट कम होना चाहिए, इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होने चाहिए, और इनको साइक्लिकल, अगर तो इनकी उम्र 40 से कम है तो हम इनको या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कोई भी प्रोजेस्टेरॉन प्रेपरेशन जो कि मिलती हैं वो हम दे सकते हैं ताकि 3 हफ्ते के लिए, ताकि इनको माहवारी इनके टाइम पर आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। ठीक है, एक और और थायराइड सवाल है हमारे पास। जी डॉक्टर साहबा एक और सवाल आया है हमारे पास उज़मा की तरफ से। उज़मा प्लीज। जी जो है ना मेरे साथ एक लेडी है जो उसने मुझे मसला अपना बताया है कि उसको माहवारी नहीं आती, सिर्फ पानी आता है, ब्लड अच्छा। नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहिबा इनकी उम्र जी प्लीज। अच्छा, अगर ये बहुत उज़मा क्या एज है? जी उसकी उम्र है 23 साल। अच्छा, पहले माहवारी आती रही है ना? जी जी पहले आती थी माहवारी, जी, उसको ठीक से आती थी, अब जी जी इनका भी उसको नहीं आ रहा, सिर्फ जी, पानी आता है। जी इनके बच्चे हैं पहले? नहीं वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक। हाँ, देखिए इसमें ना जो चीजें ये जो बेसिक मैं बता रही हूँ, जितने भी हार्मोन के इम्बैलेंस होते हैं उसमें वेट, उनकी हाइट जिससे हम BMI या चेक करते हैं कि आपका कितना वजन होना चाहिए इस उम्र पे, दूसरा इनके थायराइड और इनके हार्मोन्स जो बाकी हैं जो अवेलेबल हैं लैब्स उनमें किए जाते हैं, और फिर उसके मुताबिक हम इनको दवाइयाँ देते हैं और अल्ट्रासाउंड। देखिए इसमें हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, इसके अलावा यूट्रस को चेक करना ज़रूरी है कि पहले इनकी साइज़ ठीक है यूट्रस का, ओवरीज ठीक काम कर रही है कि नहीं। अगर ये सारी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है ना पे ये सारी चीज़ें पे कर जाती हैं, और फिर उसके बाद हम उसको देखने के बाद इनका हम जो भी है हकीमी इलाज शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये उस्मा के सवाल के साथ ही ना वजन भी इतना ये है, वो कादली नाम है इसका, पेशेंट भी वहीं पे है। ये है वो, इतना वजन नहीं है इसका।
आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर साहिबा, वो पेशेंट जो है ना, वो उस्मा पेशेंट को भी दिखा रही है कि इसका वजन जो है वो बिल्कुल भी बढ़ा हुआ नहीं है, वजन बिल्कुल ठीक है उसका, लेकिन उसको माहवारी नहीं आती बल्कि डिस्चार्ज या अगर हम कहें तो उसको ज्यादातर पानी आता है। ठीक है, लेकिन इनका अल्ट्रासाउंड करवाएं ना, ताकि हम देख सकें कि यूट्रस की तह कितनी है। अगर तो तह ही पतली हुई होगी तो हम उसको दवाई देंगे तो आ जाएगी, पहले तो आती रही है ना, इसका मतलब हाँ। ये है अगर पहले आती रही तो इनका यानी सिस्टम ठीक है, लेकिन कोई ना कोई जो भी मसला आ रहा है उसको हम उसके मुताबिक ट्रीट कर देंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसी से कनेक्टेड एक और सवाल है कि अगर माहवारी हर मंथ आ रही है लेकिन सिर्फ एक दिन आ रही है या 2 दिन आ रही है, तो इसका उसमें ज्यादा कॉमन थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, अनीमिया होता है, ठीक है, अनीमिया खून की कमी हो रही है तभी जो होती है माहवारी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और थायराइड के प्रॉब्लम्स होती है अगर एलएच के लेवल बढ़ रहे हैं तभी। जी, ये बेसिक चीजें इसीलिए समझा रही हूँ कि जिस भी हॉस्पिटल में है वहाँ पे ये बेसिक टेस्ट करें, उससे पता चल जाता है, और अगर सारा कुछ ठीक है और फिर भी ये मसला चल रहा तो हम हार्मोन्स देते हैं ताकि नॉर्मल साइकिल चलता रहे। सही, कुछ अर्सा देते हैं 3-6 माह तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसी के साथ एक और सवाल है कि पीरियड्स में कभी कभी ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो उसकी क्या वजह है? उसमें ये होता है कि कोई ना इन्फेक्शन चल रही होती है, ठीक सही। है, और ये जो स्मेल का इशू है ना, इसके लिए मेडिसिन, इसको बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। ये उसका मतलब ये है कि इंसानी स्किन पर और जिस्म पे जो जरासीम है उनका तवाज़ुन तब्दील हो गया। एक ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, उसमें टिपिकल स्मेल होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं वो भी ये करती हैं, तो उसमें बेस्ट ये होता है जब पीरियड्स ख़त्म हो जाएं तो आप करीबी जो भी जगह है हेल्थ सेंटर वहाँ पे चेकअप करवाएं, और कोई भी अगर डिस्चार्ज हो तो उसको डिस्चार्ज को देखने के बाद उसके मुताबिक दवाई दी जाती है। सही। डॉक्टर साहिबा, आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात की, तो ये किसी हमारे किसी खाने से रिलेटेड तो नहीं होता ना, क्योंकि अक्सर औकात हमने ये उसमें ये होता है कि जिस्म में तब्दीली आ रही होती है और उसकी दवाइयाँ होती हैं, अवेलेबल हैं फ्रीली, और ये कोई बहुत महंगा इलाज नहीं होता। बैक्टीरियल वेजिनोसिस का मतलब ये है कि नॉर्मल तनासुब बैक्टीरिया का जिस्म में तब्दील होना, और जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है, उसमें सिर्फ पेशेंट ये कह रहा होता है कि स्मेल आ रही है, ठीक है, तो उसमें ये है कि आप करीबी उधर दिखाएं तो वो उसके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो खिलाते हैं 3 हफ्ते के लिए, तो ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहिबा, ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि काफी देरी इलाकों में जो है लोग वो मछली नहीं खाते ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो ये तस्वर करते हैं कि हम मछली खाएंगे तो हमारे पीरियड्स में स्मेल ज्यादा होगी, तो अक्सर ये मिथ फॉलो की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। अरबेली, आपकी तरफ से अगर कोई सवाल है तो आप कर सकती हैं, या कोई और पार्टिसिपेंट सवाल कर सकता है ताकि हम फिर अपने सेशन को कंक्लूड करें। मुझे एक सवाल हुयो। जी जी सनम। मैम, मुझे इते वेठी पार्टिसिपेंट हुआ तहां खां हिकु सवाल कंदी हाणे पूछे वठी जी प्लीज। बाजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, लड़की बड़ी हो गई है लेकिन उसकी जान छोटी है, उसका कोई हल होगा? लड़की बड़ी उसकी उम्र कितनी है? 20 साल। अच्छा, मेरा मशवरा ये होगा कि आप उसको करीबी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि वो जो ग्रोथ की डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं, या जैसे जो भी डॉक्टर होगा वो देख के चेक करने के बाद उसके मुताबिक फिर हम दवाई देते हैं, और अगर ज़रूरत समझें तो फिर हम उसके टेस्ट भी करवाते हैं। तो इनको इस उम्र पे दिखाना चाहिए। उनका वेट कितना है, वजन कम है या ज़्यादा है? मुझे वजन के बोतल ना वो घणो तस, मतलब मना 5 ज्यादा है। तो करीबी, हाँ जी, दिखाइए करीबी इसको, क्योंकि ये जो है ना वो देखने के बाद, क्योंकि जिस्म की जो ग्रोथ है इसी तरह से ब्रेस्ट ग्रोथ के लिए चेक किया जाता है प्रॉपर, और उसका एक फार्मूला है या उसका एक स्टेजिंग होती है, उसके मुताबिक वो ग्रोथ की स्टेजिंग के मुताबिक फिर हम उसकी दवाई देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि अगर हम इसके डीप में जाए तो इतने ज्यादा मसले हैं
हर किसी के साथ, हर किसी की रूटीन लाइफ या फिर हर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ इतने ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं कि अक्सर हम जो है उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं या उन पर बात नहीं करते। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला, हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ आपने कनेक्ट किया, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ रमा साहिबा का। रमा, थैंक यू सो मच, आपने हमें कनेक्ट किया और हमारी इस पॉडकास्ट में, हमारी इस एफर्ट में हमारा साथ दिया। मैं सब पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया करना चाहूँगी। मुझे पता है कि ये टाइम बहुत कम था, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा। और मेरी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस ये होगी कि कभी भी अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉन सीरियस ना लें, उसको हमेशा सीरियस लें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा है। सबा, कुछ कहना चाहेंगी आप? मेरी तरफ से बस थैंक यू सारे पार्टिसिपेंट्स का। आप लोगों ने 1 घंटा हमारे लिए निकाला। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं घर में, तो आपका टाइम निकालना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में डॉक्टर आयशा का बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह हम ये करते रहेंगे। आप थोड़ा सा हमें टाइम दें ताकि हम अपने सारे पार्टिसिपेंट की एजुकेशन, हेल्थ के बारे में इंक्रीज करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच। वेलकम। इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।